من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین کے حوالے سے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کی گفتگو آپ حضرات نے سنی ہوگی ضرور، اور جنہوں نے نہیں سنی وہ ضرور سنیں اور دیکھیں۔ میں نے عقیقے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ پیغمبر اکرم اور دیگر معصومین علیہ السلام نے عقیقے کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ ایک بیمہ ہے، اس سے بہت ساری چیزوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، اور خود معصومین علیہ السلام نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عقیقہ کیا، یا ایک روایت میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عقیقہ کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کا عقیقہ کیا۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے، امام محمد باقر کے ہاں 2 فرزند پیدا ہوئے تو آپ نے جناب زید بن علی کو حکم دیا کہ 2 اونٹ ان دونوں فرزندوں کے عقیقے کے لیے خریدیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کی طرف سے عقیقہ کیا۔ ابراہیم بن ادریس بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا امام حسن عسکری نے 2 راس گوسفند بھیجی اور مجھے لکھا، ان دونوں گوسفندوں کو اپنے مولا یعنی امام زمانہ کی طرف سے عقیقہ کرو، اور اس کا گوشت تم بھی کھاؤ تمہیں اگر گوارا ہو، اور اپنے دینی بھائیوں کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا انجام دیا، یعنی اس کا گوشت دینی بھائیوں کو بھی کھلائے۔ اور اس کے بعد میں نے کل عرض کیا تھا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے عقیقہ ایک ہے۔ پیغمبر خدا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے عقیقہ ایک گوسفند ہے، اور اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے عقیقہ یا اس کی قیمت کا صدقہ دینا۔ بعض افراد کہتے ہیں مولانا صاحب وقت نہیں ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس محل نہیں ہے، ہم کیسے کس طریقے سے کریں، یا پھر جانور نہیں ملتا ہے، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم جانور تلاش کرنے جائیں۔ بعض افراد ایسے سوالات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن بکر کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ آپ کے چچا کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا عبداللہ بن علی آیا اور عرض کیا، آپ کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے عقیقہ تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا، یعنی جانور میں نے تلاش کیا، عقیقہ تلاش کیا یعنی جانور تلاش کیا میں نے ذبح کرنے کے لیے، عقیقہ کرنے کے لیے، لیکن نہیں ملا، کیا میں اس کی قیمت صدقہ دے دوں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کو کھانا کھلانا اور قربانی کا گوشت پسند ہے۔ محمد بن مسلم بیان کرتا ہے کہ امام محمد باقر کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے زید بن علی سے فرمایا عقیقہ کے لیے 2 اونٹ خریدو۔ وہ زمانہ مہنگائی کا تھا، زید بن علی نے 1 اونٹ خریدا لیکن دوسرا نہ خرید سکے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عرض کیا کہ دوسرا اونٹ کیوں خرید کر نہیں لائے؟ تو زید بن علی کہتے ہیں کہ نہیں ملا، پیسے بھی نہیں، بہت مہنگا ہے اور میں نہیں خرید سکا، خریدنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت میں صدقہ دے دوں؟ امام نے فرمایا نہیں، تلاش کرو تاکہ پا جاؤ، اس لیے کہ خدا قربانی کے خون بہانے اور کھانا کھلانے کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد زید بن علی نے تلاش کیا اور وہ انہیں مل گیا۔ خدا بند عالم کھانا کھلانے کو دوست رکھتا ہے، اس لیے کہ گوسفند کی قربانی کرنا اور اسے فقراء اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنا اور ان لوگوں کو اس کی قیمت دینے سے بہتر ہے۔ بہت زیادہ روایتیں عقیقے کے موضوع میں خصوصیت سے بیان ہوئی ہیں، اور بالخصوص کھانا کھلانے کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہتر ہے کہ عقیقے کے گوشت میں سے کچھ ہمسایوں کو ہدیہ کر دیا جائے، یعنی پڑوسیوں کو ہدیہ کر دیا جائے، جیسا کہ جناب رسول خدا امام حسن امام حسین کی ولادت کے موقع پر آپ نے کیا تھا۔ مستحب ہے کہ عقیقے کے گوشت کی کچھ مقدار مومنین کو کھلانے کے لیے
علیحدہ کر دی جائے اور انہیں دعوت دی جائے، انہیں عزت و احترام سے بلایا جائے اور کھانا کھلایا جائے، تاکہ نومولود کے باپ کے لیے مومنین کے حاضر ہونے کی برکت سے اور عقیقہ کے کھانے سے استفادے کی وجہ سے گھر اور گھر والوں کی برکت میں اضافہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دعوت کریں گے، مومنین کو بلائیں گے تو ان کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہے، ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور بچے کی سلامتی کی دعا بھی ہو جائے۔ یہ مومنین کی بھی ذمہ داری، ایسا نہیں ہے کہ گئے اور دعوت دی کہ صاحب عقیقہ ہے یا بچے کا ولیمہ ہے، کھانا ولادت کے موقع پر 7ویں دن اور بلایا گیا اور کھانا کھائے اور کھانا کھا کر کے چلے گئے، نہیں، دعا دیں اس کے لیے جو اس کی زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہو۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے تحفہ لیا، کوئی گفٹ لیا اور لے جا کر کے پکڑا دیا اور چلے آئے۔ یہ تحفہ سب سے بہترین تحفہ دعا ہے، جو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ جب جائیں تو دعا کریں۔ ویسے بھی مومنین کو ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس پہ گفتگو کریں گے دعا کے حوالے سے، لیکن ہمیشہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ پھر جب دعوت وغیرہ میں جائیں تو ضرور دعا کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا قربانی کے خون بہانے مہمان کو کھانا کھلانے کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ کو اگر خوش کرنا ہے، چونکہ اللہ کو پسند ہے کہ قربانی کا خون بہے، اللہ کو پسند ہے کہ مہمان کو، مومنین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد ایک حصہ آتا ہے قابلہ کو گوشت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، جو دائی ہے بچے کی جو کام انجام دے رہی تھی اس کو گوشت سے محروم نہیں کیا جائے، ایک حصہ اسے بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی کھائے۔ اس کے بعد پھر وہ دعائیں ہیں جو پیغمبر اکرم اور دیگر معصومین علیہ السلام نے عقیقے کے وقت دعا پڑھی، جو آج بھی وہ دعائیں الحمدللہ موجود ہیں۔ پھر میں نے جیسا کہ کل کی اس بات میں عرض کیا تھا کہ جہالت کی غلط سنتوں کے خلاف جہاد، یعنی جو چیز اگر غلط ہے، جہالت ہے، تو ہمیں اس سے جہاد کرنا چاہیے، اور یہ عمل کر کے پیغمبر اکرم نے ہمیں بتایا ہے۔ پیغمبر اکرم نے، میں نے کل جو عرض کیا تھا کہ خون لگایا جاتا تھا سر میں، پیغمبر نے اس کو ختم کر کے ایک آسان طریقے سے، یعنی سر میں عطر لگانے کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو جہالت ہے اور جو ابھی بھی جاری و ساری ہے، لیکن پہلے ہم مطمئن ہوں اس کے بارے میں کہ واقعی جس بات کے بارے میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جس کام کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں ہم بولنا چاہ رہے ہیں اور جس کی ہم مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے سامنے ہم دلیل ہمارے پاس کیا ہے، اور ہم کون سا ایسا عمل لے کر کے آئیں جو سنت معصومین بھی ہو، سیرت معصومین بھی ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم اس بدعت کو ختم کر سکیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے، سیرت معصومین علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے عمل انجام دیں گے، تو یقیناً یہ جہالت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ جہالت معاشرے سے اسی وقت ختم ہوگی جب ہم سیرت معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے۔ والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے آشنا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جب سے میں نے یہ کلپ شروع کری، بہت سارے نوجوان کے میرے پاس فون آئے، کالز آئیں ان کی، اور انہوں نے کہا مولانا صاحب بہت اچھا موضوع ہے، ذرا چونکہ اپنے گھر کی ان کی شکایتیں ہیں، ان کی تکلیفیں ہیں جو کہہ نہیں سکتے ہیں اپنے والدین سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اس کو اور یہ چیزیں بیان کریے تاکہ ہم اپنے والدین کو سنائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ معاشرے میں والدین اپنی ذمہ داریوں سے بالکل نابلد ہیں یا جان بوجھ کر کے انجانے بنے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھیے، صرف امیدیں مت لگائیے کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، چونکہ امیدیں لگانا جب تک آپ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ کو امید کے مطابق پھل نہیں ملے گا۔ ایک درخت بھی انسان لگاتا ہے تو جب درخت لگاتا ہے تو اس درخت کو وقت پہ کب پانی چاہیے، کب اس کو کھاد چاہیے، کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ دیکھتا ہے، تب جا کر کے کہیں درخت پھل دینے کے لائق ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی لگا کر کے اور چلا آئے، نہ اس کو پانی دے اور نہ اس کو کھاد دے، کوئی چیز اس کو نہ دے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درخت پھل دے گا؟ بہت سے ایسے درخت ہوتے ہیں جو پھل نہیں دیتے ہیں،
کبھی ایک آدمی مل گیا اس کے بعد لگانے والا شکایت کرے کہ صاحب یہ درخت تو میں نے لگایا لیکن پھل ہی نہیں دے رہا ہے، تو جو دیکھنے والے وہ یہی کہیں گے صاحب آپ نے اس درخت کے ساتھ کیا ہے، آپ نے صرف اس درخت کو لگا دیا ہے، باقی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اس کو وقت پہ پانی دیتے، اس کو کھاد دیتے، اس کی ضرورت کی چیزیں دیتے، اس کا خیال رکھتے تو یقیناً یہ آپ کو پھل دیتا۔ ایسی ہی اولاد ہے کہ جب تک ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے ہم ان سے امید نہ کریں کہ ہمیں بہتر پھل ملے گا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس ساری باتوں کو ہم دھیرے دھیرے آگے اور دوسری کلپ میں لے کر کے آئیں گے، اور یہ گزارش کرتا ہوں میں کہ میری ان باتوں کو، چونکہ میری اپنی نہیں ہے، یہ سب معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، ان کی احادیثیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس میں مدد بھی کر سکتے ہیں، ان باتوں کو آپ دوسروں تک شیئر کریے اور اس کو سبسکرائب بھی کریے تاکہ علوم آل محمد زیادہ سے زیادہ دور تک لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے آپ سے گفتگو کروں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔